مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ محمد سالم ندوی صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے محفل کو بارونق کرنے کی آس و امید رکھتا ہوں۔ یقیناً آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، مگر حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہے۔ موصوف آبرو بزم، شعر و سخن اور ماہر تقریر و تحریر ہیں، اور ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں مرجع الخلائق بھی۔ ان کی تقریر میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، اندر لیبان چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار اور بہاروں کا باغپن بخوبی پایا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں اس ترنم خیز آواز سے بھی نوازا ہے جو ایک شاعر کے لیے زیبا ہوتی ہے۔ ایسی ہی شخصیت کے لیے کسی نے بجا کہا ہے، روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، دل کی رگ رگ میں گنگناتی ہے، صرف لہجہ نہیں ترنم خیز، ان کی خاموشی بھی دل لبھاتی ہے۔ میں حضرت مولانا محمد سالم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ میں حضرت والا کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستائے گلزار معانی۔ اللہ رے موصوف کی رنگین بیانی، ہر لفظ ہے گلدستائے گلزار معانی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے جمنا کی جوانی، الفاظ کی آمد کا یہ عالم ہے کہ جیسے ساون کے مہینے میں برستا ہوا پانی۔ حضرت والا تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت کی تقریر کو نہایت سنجیدگی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھ کر کے حضرت کی تقریر کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بچے خاموش رہیں، شور نہ مچائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة،
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، ائمہ عظام اور عزیز طلبہ و طالبات اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میٹھے پور کے اس گاؤں میں آج دوسری مرتبہ مفتی عبد الواحد صاحب کی توجہات سے اور مولانا لیاقت صاحب کی دعوت پر حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ میرے پیچھے جو مولانا لیاقت صاحب نے بینر آویزہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے مدرسہ دارالعلوم اصغریہ کا پہلا دینی، دعوتی، تبلیغی، اصلاحی یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ پروگرام جس کا تعلق مدارس کے طلباء سے ہو، مدارس کے علماء سے ہو، وہ ان سب عناوین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی دعوت کے موضوع پر بات کرتا ہے، کوئی اصلاحی موضوع پر بات کرتا ہے، کوئی دینی موضوع پر بات کرتا ہے، کوئی اعلاء کلمت اللہ کے لیے بات کرتا ہے، لیکن سب کا لب لباب اور مقصد اور سب کا سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت جہالت سے نکل کر علم کے اندر کیسے آ جائے۔ مدارس کا جو سالانہ اجلاس سجایا جاتا ہے، یہ جلسہ عام سیاسی، سماجی اور دوسرے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ان سے بالکل منفرد اور جداگانہ ہوتا ہے۔ جلسے کا مقصد صرف قمقمے سجانا اور صرف چندہ کرنا اور صرف علماء کو بلانا اور نظمیں سنوانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مدرسہ دارالعلوم اصغریہ کے قیام کے مقصد میں آپ کے عزیز بچے، لخت جگر، نور نظر جو آپ نے اس کے سپرد کیے ہیں، 11 مہینوں میں انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا رزلٹ آپ کو سنانا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل مشہور ہے کہ لوگ نباز ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، وہ چند طلباء اور طالبات کے جو پروگرام اسٹیج پر کرائے جاتے ہیں اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مدرسے کے پڑھانے والوں کا نطق کیسا ہے، انداز کیسا ہے، ان کی تہذیب کیسی ہے، ان کا تمدن کیسا ہے، ان کا نظام کیسا ہے، ان کی تعلیمی تربیت کیسی ہے، وہ افراد سازی کیسی کرتے ہیں، وہ تعمیر انسانیت کیسی کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کون سا کلچر سمجھا رہے ہیں۔ جو بچے چھوٹے چھوٹے معمولی عمر کے بچے آ رہے ہیں، کوئی قرآن سنا رہا ہے، کوئی نظم سنا رہا ہے، کوئی تقریر سنا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے سیمپل پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی کمپنی کوئی چیز میدان میں لانا چاہتی ہے، مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ لانا چاہتی ہے تو اس کے سیمپلز تیار کرتی ہے۔ پوری کمپنی ٹرک میں بھر کر سامان لائے تو کوئی یہ کہے گا کہ کمپنی کا بیچنے والا سیلز مین بھی بے وقوف ہے اور کمپنی کا مالک بھی بے وقوف ہے، اس لیے کہ جو پروڈکٹ ہمیں کمپنی کا لانچ کرنا ہے مارکیٹ میں اس کے سیمپلز تیار کیے جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیکٹ میں دیا جاتا ہے۔
اگر کوئی چاول کا سیمپل لے کے آئے گا تو کلو 2 کلو لے کے نہیں آتا ہے. 10 گرام 20 گرام چاول سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اس قسم کے چاول کس انداز کے ہو سکتے ہیں. وہ اس سے اندازہ لگاتا ہے اور ٹنوں منوں اور ٹرکوں میں مال کو خریدتا ہے 100 گرام 50 گرام 10 گرام چاول کے اندازے سے. لہذا جو مدارس کا سالانہ اجلاس سجایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے سرمایہ کو پیش کر دیا جائے. ایک بات. دوسری بات مولانا لیاقت صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ ہو، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہو. جو بینر پر لکھا ہوا ہے مدرسہ دارالعلوم اصغریہ، یہ تعبیر تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس کے لیے پہلے ہی ایڈوانس پہ معذرت چاہتا ہوں. یا تو مدرسہ اصغریہ ہو یا دارالعلوم اصغریہ ہو. اگر ایک طریقے سے دارالعلوم مدرسہ اصغریہ تو چل سکتا ہے، لیکن مدرسہ دارالعلوم اصغریہ یہ نہیں چل سکتا. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اگر رجسٹریشن نہیں ہوا ہے ادارے کا تو مدرسے کا نام دارالعلوم اصغریہ رکھا جائے. لیکن دارالعلوم کا جو مفہوم ہے اور وسیع جو دارالعلوم کے جو معانی ہوتے ہیں وہ اگر فیوچر اس ادارے کی پلاننگ میں شامل حال ہے کہ ادارہ اتنا بڑا ہو اور اتنا پھیلا ہوا ہو کہ اس میں ہر طرح کے شعبے قائم کیے جائیں. حدیث کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، فقہ کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، نفسیات کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، فلسفے کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، حفظ کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، ڈاکٹریٹ کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، طب کا ایک شعبہ الگ قائم کیا جائے گا، پھر نام رکھا جائے دارالعلوم اصغریہ. اور اگر نظام یہ نہیں ہے، نظام یہ ہے کہ مدرسے کی صرف اس حد تک رکھا جائے کہ وہ قاعدے سے اور پارے سے اور دینی علوم سے اور کچھ شدھ بدھ ان کو عصری علوم کی دے دی جائے تو پھر مدرسہ اصغریہ نام رکھا جائے. اور ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، میں اپنی بات حجت کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں، خیر خواہانہ طور پر پیش کر رہا ہوں. جب کوئی علمی آدمی بینر پڑھتا ہے تو وہ کچھ اور نقطہ چینی کرتا ہے اور ہندی زبان میں کہتے ہیں کہ کچھ اور ٹپنیاں کرنی شروع کر دیتا ہے. بہرحال آج کا یہ اجلاس بہت مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ میں ابھی ایک جلسے میں گیا تھا، بہت پرانا ادارہ تھا لیکن چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے مولانا لیاقت صاحب کے اس جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی محنتوں کا، آپ کی محبتوں کا، لوگوں سے آپ کا تعلق، لوگوں سے آپ کی وابستگی اور لوگوں پر آپ کی ذات پر لوگوں کے اطمینان کا یہ پھل ہے کہ آپ کا یہ پنڈال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان افراد سے زیادہ ہماری مستورات ادھر اسٹیج کے دائیں جانب موجود ہیں جو ایسی ٹھنڈک میں اور رات کے سناٹے میں اور رات کی کالیسی میں یہاں اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر مولانا کی محبت میں، ادارے کی محبت میں، طلباء کی محبت میں اور ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے، ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوئے ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت مبارکباد دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے پنڈال کے سجانے میں، اسٹیج کے سجانے میں، علماء کو بلانے میں، قمقمے جلانے میں اور جس طرح سے بھی دامے درمے قدمے سخونے مدرسہ دارالعلوم اصغریہ کا اور مولانا لیاقت صاحب کا ہر طریقے سے محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کے بھی تعاون کیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی جانب سے کل قیامت کے دن ان تمام افراد کو بہترین اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں گے اور ان کے لیے بہترین جنت میں بالا خانے عطا فرمائیں گے. یاد رکھیے علماء سے محبت، علماء سے تعلق، علماء کی عزت کرنے سے اللہ رب العزت نسلوں میں ولی پیدا فرماتے ہیں،
نسلوں کے اندر حفاظ پیدا فرماتے ہیں, سچے بولنے والی اولاد پیدا فرماتے ہیں. آپ کا یہ ادارہ, آپ کا یہ دارالعلوم, آپ کا یہ مدرسہ اور پوری دنیا میں چلنے والے ادارے, چاہے وہ کسی مسجد میں کوئی مکتب چلتا ہو یا کسی گاؤں کے کونے پر کوئی چھوٹا سا ادارہ چلتا ہو یا بڑا ادارہ چلتا ہو, سب کا شجرہ جہاں ایک طرف میٹھے پور کی سرزمین سے ملا ہوا ہے تو دوسری طرف صفحہ نبوی سے ملا ہوا ہے. جب زمین کا رشتہ آسمان سے اور آسمان کا رشتہ زمین سے ٹوٹ گیا تھا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کے زمانے میں ایک لمبا خلا اور توقف ہو گیا تھا. یاد کیجئے اس زمانے کو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان تو مکہ المکرمہ کی سرزمین میں اور پورے عالم عربی میں موجود تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی انسانیت کو بھلا چکے تھے. ہر انسان کے خون کا دشمن ہو گیا تھا اور شراب و کباب کی محفلیں اور غلاموں کو خرید کے لانا اور جو چراغ جلتا ہوا ہوتا تھا اس کو بجھا دینا اور کباب اور شراب سامنے سجانا اور پھر کسی پلر سے یا کسی ستون سے اس غلام کو باندھ دینا اور پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگانا اور اس کی روشنی میں شراب و کباب کو کھانا اور اس پر لطف اندوز ہونا, اور جب دماغ پھٹنے والا ہو تو رک کر کے قہقہے لگانا, یہ شان بن گئی تھی ان کی. اور وہ درندہ صفت انسانیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ انسان تو تھے لیکن انسانیت ان سے خالی ہو گئی تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور زمین میں کر دینا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھتے تھے, اور بہن کے ساتھ زنا کرنا, ماں کے ساتھ زنا کرنا, ان کے یہاں اس چیز کا کوئی امتیاز نہیں تھا. وہ انسانیت کے ہر پہلو کو, ہر شعبے کو فراموش کر چکے تھے. جب ایسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو اور اپنے نظام کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا, مٹتے ہوئے دیکھا, تو اللہ کو اس زمین پر رحم آیا, ترس آیا. اللہ کو اس زمین پر اللہ نے شفقت کی اور محبت کی نگاہوں سے زمین کو دیکھا تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر پیدا فرمایا. اور میں بہت مختصر بات کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا رشتہ آسمان سے اور آسمان کا رشتہ زمین سے جوڑا تو ایسی سرزمین جہاں شراب, کباب, زنا, سود اور بت قدوں کے بت قدے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, ایسی سرزمین میں یہ اعلان نہیں کیا گیا اے نبی جی آپ کو نبوت دے دی گئی ہے, آپ شراب کو حرام کیجئے, جوئے کو حرام کیجئے, زنا کو حرام کیجئے, بت قدوں کو نکال پھینک دیجئے. یہ تعلیم نہیں دی گئی, بلکہ سب سے پہلے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلے علم کا مطالبہ کیا گیا, سب سے پہلے ایجوکیشن کا مطالبہ کیا گیا, اس لیے کہ جب تاریکی چھا جاتی ہے, رات کا سناٹا ہوتا ہے, رات کے دبیش پردے پھیل جاتے ہیں, اور جب صبح کی پو پھٹتی ہے اور سورج کی کرنیں تاریکی پر پڑتی ہیں تو رات میں جو چیز اندھیروں میں تھی, کالیس میں تھی, چھپی ہوئی تھی, وہ سب واضح ہو جاتی ہے اور رات کا سناٹا ختم ہو جاتا ہے اور تاریکی چھٹ جاتی ہے اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جب نکلتا ہے ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے, روشن کر دیتا ہے. بس یہی حال ہے علم کا, دین کا, معلومات کا اور اللہ کی شریعت کو سمجھنے کا. جب تک کہ انسان کے پاس دین کا علم نہیں, اس کے پاس دینی تہذیب نہیں, دینی تمدن نہیں, دینی شعائر نہیں, اسلامک معلومات نہیں, تو سمجھ لو وہ تاریکیوں کی گھاٹیوں میں بھٹک رہا ہے, تاریکیوں کی دلدلوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے. اور جب اس کے بچے, اس کا جوان, اس کا بوڑھا
اس کا مرد، اس کی عورتیں، اس کا غریب، اس کا امیر زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے، زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کا علم سیکھتا ہے، حدیث نبوی کا علم سیکھتا ہے۔ جیسے صبح آنے پر سورج کی کرنوں پر رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، ایسے ہی جہالت ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ علم کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے معاشرے کی جتنی بھی خرابیاں ہیں بغیر علم کے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم فرمایا وہ علم کا فرمایا، افہام و تفہیم کا فرمایا، تعلیم و تعلم کا فرمایا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، پڑھیے اس کے نام سے جس نے گوشت کے لوتھڑے سے اور خون کے لوتھڑے سے ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، اور وہ چیز سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا، جس کو وہ جانتا نہیں تھا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ جہازوں کا اڑنا، موبائل کا بغیر تار کے چل جانا، سائیکل کا دو پہیے پر تیز دوڑ جانا، اور ٹرین کا پٹری پر چلے جانا، یہ سب علم اللہ نے قرآن میں اتار دیے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ سب سے پہلے علم کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر انسان کو یہ علم نہ ہو کہ پیجامہ پیروں میں پہننا ہے کیا اوپر سے سر پر پہننا ہے، تو کیا کرے گا وہ تو اپنا پیجامہ سر پہ ڈال لے گا اور کرتا جو ہے پجامے کی جگہ پہن لے گا، اس لیے کہ اس کو کپڑوں کا علم دیا گیا، اس کو کھانے کا علم دیا گیا، اس کو علم ہے کہ نالی کا کیچڑ نہیں کھا سکتے، اس کو علم ہے کہ مرا ہوا گوشت جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کو معلوم ہے کہ حلال چیز ہمیں کھانی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ذبح کر کے کھانی ہے، اس کو اس چیز کا علم دیا گیا۔ لیکن یہ علم ناقص ہے، ادھورا ہے، جب تک کہ قرآن کا مکمل علم اپنے نوجوانوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے بوڑھوں کے، اپنی ماں اور بہنوں کے قلب و جگر تک نہ پہنچا دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ بات میں تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے، بات میں شدت اور حدت پیدا کرنے کے لیے، بات کے اندر ایک پریشر ڈالنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ علم کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ اور فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے جھوٹ اور سچ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے، تہذیب سیکھتا ہے، تمدن سیکھتا ہے، اسلامک نظام سیکھتا ہے، اسلامک شریعت سیکھتا ہے، اور جینے کے سارے اصول اس کو سکھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان جو نہ اسکول جاتا ہے، نہ مدرسے جاتا ہے، نہ مسجد میں جاتا ہے، نہ خانقاہ میں جاتا ہے، آپ دونوں کا موازنہ کر لیجئے، دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ دونوں کی چال میں، دونوں کے انداز میں، دونوں کے گفتار میں، دونوں کے کردار میں، اور دونوں کے نظام زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مدرسہ اور یہ دارالعلوم اصغریہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو صرف اور صرف قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں رٹا دی جائے، بلکہ اس دارالعلوم اصغریہ کے بنیادی مقاصد میں یہ بات رکھی گئی ہے تاکہ یہاں سے اخلاق کے ایسا کارخانہ تیار کیا جائے جس کا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے اخلاقی طور پر پیش کر دیا جائے، جس میں سے بہترین درد دل رکھنے والے معلم، جس کے اندر بہترین درد دل رکھنے والے مفسر، جن کی زبان اور دل اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہو، جو رات کے شب گزار
اور دن کے شہسوار یعنی راتوں میں تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے اور دن بھر اللہ کے کلیمے کو لے کر در در، محلہ محلہ، فرد فرد لوگوں تک دین کی بات پہنچانے والے تیار کر دیے جائیں۔ یہ دارالعلوم ایک ایسا کارخانہ لگایا جا رہا ہے آپ کے اس میٹھا پور قصبے کے اندر، جس کے اندر بہترین اخلاق کے ماہر پیدا کیے جائیں، جس کے اندر تعمیر انسانیت کی جائے، جس کے اندر تعمیر انسانیت کے لیے لوگوں کو بلا کر، ان کے بچوں کو بلا کر بہترین فنکار بنایا جائے، بہترین قرآن کا معلم بنایا جائے، بہترین قرآن کا شارع بنایا جائے، بہترین قرآن کا حافظ بنایا جائے، بہترین قرآن کا ترجمان بنایا جائے، جو اعلائے کلمت اللہ کو لے کر ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ، ہر آن، ہر وقت لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اگر اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی صمدیت میں، اس کی قہاریت میں، اس کی جباریت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ حافظ قرآن، یہ دارالعلوم اصغریہ کا معلم کہہ دے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے والوں خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، اللہ زنا کو معاف کر سکتے ہیں، سود کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو ساجی ٹھہرا دیا جائے، اللہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے اور نہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ان اداروں کے سپرد کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ مختلف محلوں سے تشریف لائے ہوں، مختلف گاؤں اور قصبات سے تشریف لائے ہوں، جو بھی آپ کے گھر کے قریب دینی نظام چل رہا ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہو یا مکتب میں ہو، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے۔ ہم اس بات کے بالکل منکر نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہ بھیجیے، اچھے کالجوں میں نہ بھیجیے، نہیں، ہم تو اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو شاندار انگریزی سکھائیے، بہترین میتھ سکھائیے، بہترین ٹیکنالوجی سکھائیے، بہترین سائنس سکھائیے، بہترین کمپیوٹر سکھائیے، لیکن اسے شاندار عربی زبان سکھائیے، اسے بہترین قرآن کا ماہر بھی بنائیے، اس کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت اور ایمانی چاشنی پیدا کر دیجئے کہ جہاں آپ کا بچہ ایک بہترین کالج میں پڑھ کر اچھا وکیل بن جائے، اچھا جج بن جائے، اچھا پروفیسر بن جائے، اور کئی حرام کی نوکری اور کئی اسلام کے اصولوں کے خلاف کوئی عہدہ، کوئی کرسی، کوئی عزت، کوئی پگڑی اس کو دی جا رہی ہو تو وہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہے کہ میں نے بچپن میں اپنی مسجد میں، اپنے مکتب میں اسلامی نظام سیکھا ہے، عقیدہ سیکھا ہے، اسلام کا کلچر سیکھا ہے، اسلامی نظام سیکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو جو ہمیں دینے جا رہے ہو، یہ ترقی جو کہ تنزلی ہے، یہ عہدہ جو کہ ہماری عزت کے بالکل خلاف ہے، ہمارے وقار کے بالکل خلاف ہے، یہ ہماری شریعت کے بالکل خلاف ہے، چاہے کروڑوں روپیہ ماہانہ آپ کو اس کی نوکری مل رہی ہو، لیکن آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو جائے، ایسا نظام پیدا ہو جائے، دین کی ایسی حمیت اور غیرت ایسی پیدا ہو جائے کہ چند ٹکوں کی خاطر، چند کرسی اور عہدوں کی خاطر آپ اپنے ایمان کی، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے قرآن کا سودا نہ کر سکیں۔ اور یہ حمیت اور یہ غیرت اور یہ نظام اور یہ درد دل اور یہ درس سوز اور یہ ذہن کی تسلی صرف ان مدارس میں ہی سکھائی جا سکتی ہے۔ والدین کا اکرام، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی خدمت، بڑوں کا وقار، بڑوں کی عزت اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور کمزوروں کی خدمت کرنا اور پنجگانہ نماز کی پابندی کرنا اور آخرت کو سنوارنا اور دنیا کو بھی سنوارنا اور نسل نو کی تعمیر کرنے کا فن پوری دنیا میں اگر کہیں سکھایا جاتا ہے صرف مدارس اسلامیہ ہیں، انہی میں سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو کچھ دنیا کا بکھیڑا ہے
شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اور آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین کے نیچے کی چیزیں اور آسمان کے اوپر کی چیزیں صرف مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. مومن کے لیے سارا بکھیلا بنایا ہے اور مومن کے لیے بشارتیں دی ہیں کہ یہ سارا کارخانہ ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے کوئی انسان کوئی جنات نہیں پیدا کیے ہیں صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے ہیں. لوگوں حالات کتنے بھی مایوس کن ہو جائیں چاہے سیاسی نظام ہو یا سماجی نظام ہو یا ازدواجی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو یا زراعتی نظام ہو یا تجارتی نظام ہو کتنا بھی مشکل ترین ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ گھبرائے وہ حالات سے ڈرے بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دفاعی قوت پیدا کرتا ہے. اس سے اپنے اندر ایسی روحانیت پیدا کرتا ہے جس روحانی قوت کے اخذ کرنے میں اس کے اندر حالات سے لڑنے کی دفاعی قوت پیدا ہو جاتی ہے. نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے تلاوت کے ذریعے ذکر کے ذریعے سجدوں کے ذریعے نفلوں کے ذریعے ایسی پاور اسپرٹ روحانیت پیدا کر لی جائے تاکہ ہر آنے والی مخالف ہوا جب تمہارے سے ٹکرائے تو وہ تمہارے موافق بن جائے اور تم مخالف ہواؤں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. تمہارے ایمان کو کوئی خرید نہ سکے, تمہاری ذات کو, تمہاری صفات کو, تمہارے دین کو کوئی بچوں کا کھیل نہ بنا سکے. لیکن افسوس, صد افسوس, آج ہمارے جوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے, آج ہمارے ان پیسے والوں کا کیا حال ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے پیسے کو اور اپنی جوانی کو عیاشی کے دہانے پر لگا رکھا ہے. شراب آج مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے. بڑی غیرت آتی ہے, بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا جائے اے مسلم نوجوانوں, بوڑھوں, بچوں, شراب مت پیو. شراب کے لیے مسلمانوں سے کہا جائے اگر مسلمانوں میں کوئی شراب پیتا ہے یا تو وہ توبہ کر لے ورنہ تو اس روئے زمین پہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. خدا کی قسم یہ جرم وہ جرم ہے شراب نوشی کا, عورت بازی کا, قمار کا, سٹے کا, جوئے کا کہ زمین پھٹے اور آسمان اس اور آدمی اس میں دھس جائے. آج شراب, آج گانجا, آج اور سوکھے نشے عام ہو گئے نوجوانوں میں. نوجوانوں کی جوانی کو گھن لگ گیا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن قیامت کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جو دنیا میں رہ کر اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہوگا, وہ میرے سائے کے نیچے ہوگا, وہ میرا سب سے مقرب بندہ ہوگا. اس لیے کہ جوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات زیادہ رکھی ہیں, تمنائیں زیادہ رکھی ہیں, امنگیں زیادہ رکھی ہیں, چاہتیں زیادہ رکھی ہیں. ایسا نوجوان جو اللہ کی بندگی کرتا ہو, اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرتا ہو, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ اللہ کے سائے میں کھڑا ہوا ہوگا. آج جتنی غیروں کی رسمیں ہیں, شادیوں کی ہوں, جینے کی ہوں, مرنے کی ہوں, خوشی کی ہوں, وہ مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں, مسلمانوں کے گھٹی میں داخل ہو گئی ہیں. آج اگر کسی کے پاس جیب میں 5 لاکھ روپے ہیں, اس سے کہا جائے کہ تم نکاح کر لو تو اس کے لیے نکاح کرنا بہت مشکل ترین کام ہو گیا ہے. اور اگر کسی کی جیب میں 500 روپے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں اپنا کسی دوشیزہ سے منہ کالا کر لوں, زنا کر لوں, تو اس کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے. کون سا نظام ہے یہ کون سے مسلمان ہیں, کون سی شریعت کے ماننے والے ہیں؟ آج جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنی بچی کی شادی شہزادی کی طرح سجاتا ہے. آج جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی شہزادے کی طرح سجاتا ہے. اور ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری بہن کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ لے. 10 سال 20 سال 30 سال اس کو 4 دیواری میں پالتا ہے,
اور جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے یا گھر میں بہن بھائی کی شادی کا وقت آتا ہے تو اسی گھر کی نہیں بلکہ خاندان کے تمام افراد اور تمام نوجوان لڑکیاں اور تمام عورتیں جو ابھی تک دستانے پہن رہی تھی, ابھی تک سست لباس پہن رہی تھی, ابھی تک چوڑے برقعے پہن رہی تھی, پھر ان کے والدین, ان کے ذمہ دار اور ان کے قوم کا چودھری, ان کے خاندان کا چودھری ایک میرج ہال کرائے پہ لیتا ہے, 10-20 لاکھ روپہ اس کا کرایہ خرچ کرتا ہے اور اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہوؤں کو چست لباس پہنا کر بغیر برقعے کے گاڑی میں سوار کر کے پھر اسے میرج ہال لے کے جاتا ہے اور وہاں کھلانے والے ویٹر اور ان کے خالازاد بھائی, ان کے ماموزاد بھائی جن سے ان کا نکاح جائز ہے وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ دوشیزائیں, یہ عورتیں اپنے سنگار کے ساتھ, اپنے چست لباس کے ساتھ اور روپٹہ سر پر تو سر پر کندھے پر بھی نہیں ہوتا, ان سے مٹر گستیاں کرتی ہیں, ان سے ڈھینگا مشتیاں کرتی ہیں, ان سے ہنسی مذاق کرتی ہیں, ان سے کھانا مانگتی ہیں. اے مسلمان, کیا تیری غیرت مر گئی, تیری حمیت مر گئی, کیا تیرے پاس قرآن کی تعلیم موجود نہیں؟ اور پھر وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں. ہر آدمی جب کہیں کا سفر کرتا ہے, جہاز کا سفر کرے, بس کا کرے, یہاں تک کہ میٹرو رکشہ کا کرے, اسے کرسی چاہیے کہ کرسی پہ کھانا کھانا ہے, اور جب وقت آتا ہے وہی کرسی پہ اسے بیٹھنا ہے, پلین ہو, جہاز ہو یا گاڑی ہو یا میٹرو رکشہ ہو یا کسی کے ہاں مہمان بنے. لیکن جب وہ کسی کے ہاں شادی میں جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے اسے کھڑے ہو کے کھانا کھانا ہے. شیروانی پہنے ہوئے ہوتا ہے, کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا, جھکا ہوا مرغے کی طرح کھاتا ہے کہ یہ سن اور شیروانی پہ گر جائے اور لوکیشن اس کی خراب ہو جائے, اس کا لک خراب ہو جائے بالکل, اور اسے دیکھنے والے اچھا نہ سمجھیں. اور اگر کوئی کرسی اٹھا کے لاتا ہے تو شادی کا جو چودھری ہے, جو اپنے کو فراڈ چودھری سمجھتا ہے, جو دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہے, وہ کہتا ہے کرسی مت لانا, بلکہ کرائے پر جملہ لیتا ہے چیئر مت لانا, نو, ڈسپلین خراب ہو جائے گا. کرائے کا جملہ لے لیتا ہے, انگریزی تو اس کو آتی جاتی نہیں ہے, کرائے پر لاتا ہے اٹھا کے, ایکسکیوز می ذرا چیئر مت لانا ورنہ ڈسپلین خراب ہو جائے گا. اس کا ڈسپلین خراب ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہر خاص اور عام اس میں شامل ہو گیا ہے. ہر پڑھا اور لکھا, ہر جاہل اور ان پڑھ ایک کشتی میں سوار ہو گیا ہے. پڑھیے قرآن کا یہ پیغام اور دھنیے سر اللہ کے سامنے اور جواب دیجئے گا اپنے پروردگار کو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور جو لوگ فضول خرچیوں کی شادیاں سجاتے ہیں اور وہاں اپنی نوجوان لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں, اپنی بیویوں اور بہوؤں کو لے کے جاتے ہیں اور بے پردگی کا ننگا ناچ نچواتے ہیں, اور نوجوان جن سے ان کے نکاح جائز ہیں, جن سے ان کا سامنے جانا حرام ہے, ان کو ان کے سامنے لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد وہاں پر دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, شریعت کے مخالف کام کیے جاتے ہیں. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور جو لوگ فضول خرچیوں کی شادیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں, اور جو لوگ فضول خرچیوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں وہ شیطان کے چاپلوس ہیں. جو لوگ فضول خرچیوں کی شادیوں میں جا کر کھانا کھاتے کھڑے ہو کر وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں, اس کے تلوے چاٹنے والے ہیں. ایسے لوگوں پر, شادی کرنے والوں پر, شادی رچانے والوں پر, کھانا کھانے والوں پر, اس کی تائید کرنے والوں پر, ہر خاص پر, ہر عام پر, ہر جاہل پر, ہر پڑھے لکھے پر خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, قرآن کی لعنت, اللہ کی لعنت, نیکوں کی لعنت, ہر اس غریب لڑکی کی لعنت جو تکیے میں منہ دے کر روتی ہے کہ کاش ہمارے والدین کے پاس بھی پیسے ہوتے اور ہمارے ہاتھ بھی پیلے ہو جاتے, ہماری بھی شادی ہو جاتی, ہمارا بھی نکاح ہو جاتا. ایسی شادیوں میں جانے کے بجائے فاقہ کر لیجئے,
ایک نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کیجئے جن کے اندر غیرت ہو، جن کے اندر حمیت ہو، جن کے ضمیر ابھی مرا نہ ہو. ان سے کہیے کہ بینر لے ہاتھ میں اور اس پر لکھو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور وہ میرج ہال جس میں ننگا ناچا جا رہا ہے، جس میں بارات کے آنے پر پٹاخے پٹخائے جا رہے ہیں، جس میں ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں، منہ پر پٹی باندھ کر بینر لے کر میرج ہال کے باہر دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور لوگ ان سے پوچھیں کہ کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے، تو گونگے بن جائیں اور انگلی سے اشارہ کر دیں کہ پڑھو اپنے رب کا یہ فرمان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچی کرتے وہ شیطان کے بھائی ہیں. جو ان کی شادی رچانے کے لیے آئے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے چمچے ہیں، شیطان کے چاپلوس ہیں، اس کی جوتیاں سروں پر رکھنے والے ہیں. کسی مومن کو، کسی صاحب قرآن کو، کسی صاحب علم کو، کسی صاحب غیرت کو، کسی صاحب حمیت کو یہ بات گوارا نہیں دیتی، زیبا نہیں دیتی. اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا قرآن زندہ ہے، کہ وہ ایسی شادیوں میں شرکت کرے جہاں پر سنتوں کا ہی نہیں بلکہ فرائض کا بھی جنازہ نکال دیا جا رہا ہو. جبکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اگر کوئی اس گئے گزرے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اب یہ غیرت، یہ حمیت چوراہوں پہ نہیں ملے گی، سبزی کی منڈی میں نہیں ملے گی. یہ حمیت، یہ غیرت کہیں بازار میں نہیں ملے گی، بلکہ اپنے نونہالوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں یہ دینی حمیت، یہ دینی غیرت، یہ قرآنی تعلیمات، یہ قرآنی اصول پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے. اور یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو چند ٹکے آنے کے بعد، چند کاغذ کے ٹکڑے جیب میں آنے کے بعد اور بینک بیلنس تیار ہونے کے بعد اپنی نگاہوں میں گرا ہوا مت سمجھیے، اس لیے کہ یہ معلم قرآن ہے. اور معلم قرآن کے جو فضائل، جو مناقب، جو مراتب اور جو رتبے اللہ نے بیان کیے، پڑھیے سورہ رحمان کے اندر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کون ہے؟ رحمان اللہ تعالی ہے. وہی اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے کہکشاؤں کو، ستاروں کو، سیاروں کو بنایا، جس نے زمین کو مثل بچھونا بنا دیا اور آسمان کو مثل سائبہ بنا دیا. وہ ہے رحمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان الرحمن علم القرآن. اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن کے معلم، قرآن کے استاذ، قرآن کے ٹیچر، قرآن کے سمجھانے والے خود اللہ تعالی ہیں. خود اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی. اور جو لوگ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں وہ اللہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں. جو لوگ ان اللہ کے کام کو انجام دینے والوں کو اپنی نگاہوں میں چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتے ہیں، ان کا انجام بہت خراب ہے. ان کی اولادیں ان کا کہنا نہیں مانتی ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بزدل ہوتی ہیں، ان کی اولادیں انحراف کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں بے عزتی کرتی ہیں، ان کی اولادیں نشے میں دھت ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے معلمین کو اپنی نگاہوں میں کمتر اور ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود ذلیل ہیں. جو قرآن کو، قرآن کے پڑھانے والوں کو، قرآن کے سمجھانے والوں کو اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھے وہ تو سب سے دنیا کا کمینہ انسان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ بالکل واضح کر دیا
کہ تخلیق کائنات کے وجود کا مقصد ہی تفہیم قرآن ہے. پوری دنیا انسانیت کو بنانے کا مقصد ہی قرآن کو سمجھانا ہے. لہذا قرآن کو سمجھا جائے. اور قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح میں صاحب اس کو پڑھ لیا جائے اور کوئی مر جائے تو فاتحہ خوانی کر لی جائے اور کہیں کوئی مکان یا دکان یا کوئی فیکٹری کا اجگھاٹن ہو رہا ہو تو اس سے تبرک حاصل کر لیا جائے. نہیں، قرآن اس لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو انسان کو بالکل سیدھا اور مستحکم راستہ دکھاتا ہے. اور قرآن کو تم یہی سمجھتے ہو کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے، کوئی لٹریچر ہے، کوئی معلوماتی بک ہے. نہیں، قرآن ایک زندگی ہے. قرآن اسلامک لا ہے. قرآن کے اندر پوری شریعت بیان کی گئی. قرآن میں مرنے کے، جینے کے، اٹھنے کے، جاگنے کے، زراعت کے اور تجارت کے سارے جملہ زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر قرآن کو یک بار کی کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو قرآن کے پرخچے پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے. اور قرآن میں وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو، 1.5 کلو، 2.5 کلو. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی دستاویز کو، قرآن کے لا کو، قرآن کی معلومات کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اے مسلمانوں، مت گھبراؤ، مت ڈرو. حالات کتنے بھی خراب ہو، نازک ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، قرآن شاہد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت ڈرو، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. بس اللہ کا اتنا کہنا ہے کہ تم سچے، پکے، کامل مومن بن جاؤ. شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو. بس اللہ کو اپنا مانو اور اللہ کے تم بن جاؤ. جب یہ خشیت، جب یہ خوف اور جب اللہ کی یہ محبت دل کے اندر سرایت کر جائے گی پھر انسان جھوٹ نہیں بولے گا، گالیاں نہیں دے گا، دودھ کا بیچنے والا پانی نہیں ملائے گا، شہد کا بیچنے والا چینی نہیں ملائے گا، دیسی گھی کا بیچنے والا ڈالڈا نہیں ملائے گا. اور مت گھبراؤ، گھبراہٹ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اور ذکر الہی کے ذریعے دل کو نورانی اور مقوی بناؤ، آنکھوں میں سرور پیدا کرو اور پڑھو یہ آیت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب باطل کے دماغ پر حق کی ضرب لگائی جاتی ہے تو باطل کے دماغ کے پرچھے اڑ جاتے ہیں. اور باطل تو آیا ہی ہے مٹنے کے لیے. ہر اسلام کے مخالف آواز باطل ہے. اس سے مت گھبراؤ، مت ڈرو. بس پہلے تم اپنی سنت و شریعت کو پابندی سے پکڑو اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی للہیت کو، اللہ کی بتائے ہوئے طریقہ کار کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں انتشار مت کرو، اتحاد پیدا کرو. آج چچا بھتیجے کے خلاف، بھتیجا چچا کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف مقدمات میں جھلسے پڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر کسی کا رشتہ ہو جائے تو پڑوسی کو اس وقت تک اس کی روٹی ہضم نہیں جب تک کہ اس کا رشتہ نہ توڑوا دے. حالانکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح ہو جاؤ. یہ سمجھو کہ ہر محلے کا گھر میرا گھر ہے، ہر محلے کا بچہ میرا بچہ ہے، ہر محلے کی بیٹی میری بیٹی ہے،
ہر محلے کی عزت میری عزت ہے. اس جلسے سے، اس دارالعلوم اصغریہ کے اس اجلاس سے، آج شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ طے کر کے اٹھو کہ اب ہم اپنی صفوں میں اور ہم آپس میں اور خاندانوں میں اختلاف ہونے نہیں دیں گے. آپس میں اتحاد سے رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہر غریب کا تعاون کریں گے، ہر ننگے کو پہنائیں گے، ہر بھوکے کو کھلائیں گے. تو پھر سمجھو یہ میٹھا پور کی سرزمین نہیں بلکہ ماضی کی مدینے کی گلیاں بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ صحابہ اکرام کی صفت تھی، وہ ہر ننگے کو پہناتے تھے، ہر بھوکے کو کھلاتے تھے، اور جو ان کے پاس قید کر کے لائے جاتے تھے ان کا بھی اکرام کرتے تھے، ان کی بھی عزت کرتے تھے. اے مسلمانوں، تم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی طرز زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالو. اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، آپ پادریوں کے بھی نبی ہیں، آپ پاسیوں کے بھی نبی ہیں، آپ بدھسٹوں کے بھی نبی ہیں، آپ جینیوں کے بھی نبی ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تمام عالم کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے آپ کا پیغام بھیجا گیا ہے. جھوٹ کو چھوڑو، اختلاف کو چھوڑو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا تعارف کراؤ. آج مسلمانوں نے جو تعارف کرایا ہے لوگوں نے سمجھا یہی نبی کی تعلیم ہے. جھوٹ بولنا، آپس میں لڑنا، جھگڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی کرنا، ان سب کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کا عالمی پیمانے پر ہر فرد بشر سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، عالمی تعارف کرایا جائے. اس لیے کہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی رفاقت، آپ کی شفقت غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، اور جو قید کر کے لے آئے گئے ان کے ساتھ ساری داستانیں بھری پڑی ہیں. آپ یہ تعارف کرائیے کہ ملازموں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس بیم اپون ہم نے جو ایڈوائز ہم کو دی ہے، جو نظام ہم کو دیا ہے، جو تمدن ہم کو دیا ہے، جو کلچر ہم کو دیا ہے، وہ سب کے لیے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس دارالعلوم اصغریہ میں آنے والے اجلاس میں ایک ایسا اجلاس منعقد کریں کہ آپ کے میٹھا پور کی سرزمین پر جتنے بھی لوگ بسے ہوئے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب آپ کے اس پنڈال میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سننے کے لیے بے تابی سے منتظر ہو جائیں، تاکہ محمد عربی کا پیغام، محمد عربی کی زندگی، محمد عربی کی شفقت، محمد عربی کے اخلاق لوگوں تک منتقل ہو جائیں اور لوگ سمجھیں کہ اسلام کتنا امن و آشتی کا مذہب ہے، کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اس میں ہر بیگانہ اپنا بن جاتا ہے، اس میں ہر کمزور کی مدد کی جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے یہاں بچوں کو بھیجا جائے، ان کا عقیدہ مضبوط کیا جائے، انہیں عقیدے کی تعلیم دلوائی جائے، انہیں قرآن کے زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، تاکہ اس دارالعلوم اصغریہ سے ایک بہترین معلم پیدا ہو جائیں، بہترین مفسر پیدا ہو جائیں، بہترین اللہ کے کلیمے کو سمجھانے والے اور بتانے والے پیدا ہو جائیں، جو عربی زبان میں، انگریزی زبان میں قرآن کا اور اسلام کا اور محمد عربی کی ذات کا تعارف کرائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.